بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا خطبہ وزارت الاوقاف کی طرف سے ہمارے پاس پہنچا ہے اور حج سے متعلق ہے، اس لیے کہ حج کے لیے جو اندراج کرایا جاتا ہے، جس کو عربی میں تسجیل کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ شروع ہو رہی ہے، تو اسی کے متعلق یہ خطبہ وزارت الاوقاف نے تمام خطبہ کے پاس بھیجا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمارے لیے اس دین حنیف کو ایک مضبوط دین بنا اور اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، وہ ساری چیزوں پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صحابہ پر، رسول اللہ کی ازواج مطہرات پر، رسول اللہ کے تمام صحابہ اور صحابیات پر اور آل پر، انصار اور مہاجرین پر، اور ان کا یہ احسان قیامت تک ہمارے اوپر جاری و ساری رہے گا۔ میں اپنے نفس کو بھی اور آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے پہلے لوگوں کے لیے بھی اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی، کہ وہ ان لوگوں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے وصیت کی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی محمد الرسول اللہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اتقوا اللہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج کا جو ہمارا خطبہ ہے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حج اسلام کا ایک رکن اعظم ہے اور عظیم عبادت ہے، اور اسلام کا ایک شعار ہے، اور یہ ایک ایسا موسم ہے کہ جب بندہ دنیا سے اپنے دل کو خالی کر کے اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے، اور اس وقت جتنے بھی حجاج ہوتے ہیں وہ سارے ایک کپڑوں میں نظر آتے ہیں، وائٹ کپڑوں میں، کفن والے کپڑوں میں، گویا کہ انہوں نے کفن پہن لیا ہے۔ اگرچہ عورتوں کے لیے کوئی لباس مخصوص نہیں، وہ اپنا جس کپڑے میں آئے وہ وہی ان کا احرام ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے لوگوں پر حج فرض فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا حج فرض فرمایا۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے اندر ہمت ہو، طاقت ہو، وَمَنْ كَفَرَ، اور فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس کے اندر طاقت ہو پھر حج نہ کرے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بری الذمہ ہے۔ پھر فرمایا اسلام کا پانچواں پلر حج ہے۔ کون کتنا؟ پانچواں پلر یا پانچواں رکن یا پانچواں درجہ یا پانچویں بنیاد اسلام کی کیا ہے؟ حج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلے کیا کہنا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا۔ کیا گواہی دیں گے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری گواہی کیا ہے؟ کہ محمد عربی کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہے، یہ گواہی دینا۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر
اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر ہمت ہو، اگر طاقت ہو۔ حج ایک عظیم فریضہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ مقبول حج، مبرور حج ایسے حج کو کہتے ہیں جس میں انسان گناہ کا ارتکاب نہ کرے، برائی کا ارتکاب نہ کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، ایسے حج کو حج مبرور یعنی حج مقبول کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک ہی بدلہ کیا ہے؟ صرف جنت۔ کیا ہے اس کا بدلہ؟ جنت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس بندے نے حج کیا، کیا کیا؟ حج کیا، لم یرفث، اپنی بیوی سے ایام حج میں نہیں ملا یا بےہودہ باتیں نہیں کی، دل لگانے والی۔ ایام حج ایک تو ہوتے ہیں حج کے مہینے، ایک ہوتے ہیں مخصوص ایام حج جو 8، 9، 10 یہ جو ایام حج ہیں جن میں حاجی لوگ مینا جا کے اور پھر مینا سے عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ اپنے جو اعمال کرنے کے وہ کرتے ہیں۔ ان مخصوص ایام کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں بیوی سے دل لگی کی بات، بےہودہ بات یا جماع نہیں کرنا چاہیے۔ تو وَلَمْ يَفْسُقْ، گناہ کے کام، برائی کے کام، کسی کی غیبت، چغلی، چغل خوری، چوری، اسی طرح سے گالی گلوچ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کیا کَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، پھر وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کر آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اب وہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ اس کے کوئی گناہ ہوتے ہیں؟ وہ تو پاک معصوم ہوتا ہے، معصوم، پاک صاف ایک دم۔ حاجی بھی اگر یہ باتیں کر کے آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ بے دل لگی یا اسی طرح سے اس طرح کی باتیں، یا جماع نہیں کرتا یا گناہ کے کام نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں دیتا، چوری چغل خوری نہیں کرتا، اور پھر وہ حج کر کے آ رہا تو ایسا جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں حج کے بدولت۔ حج کرنے کے لیے کچھ شرائط بتلائے گئے ہیں۔ نمبر 1، فلا یجب الاسلام فلا یجب علی الکافر، مسلمان ہونا چاہیے، کافر پر حج فرض ہے نہیں ہے، کافر پر حج نہیں ہے، اور کافر کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، لہذا کافر پر حج نہیں ہے۔ نمبر 2، البلوغ، بالغ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اور بالغ کی بتلایا گیا یا تو وہ 15 سال کا ہو، یا ناف کے نیچے جو بال آ جائیں وہ اگ جائیں تب بالغ سمجھا جاتا ہے، یا احتلام، خواب کی حالت میں جو احتلام ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ 3 علامتیں بالغ ہونے کی بچے کی لکھی ہیں، اگر یہ ہے تب ہے، اور اگر یہ تینوں علامتیں مفقود ہے، نہیں ہو رہا، نہ نیچے زیر ناف بال آئے ہیں، نہ خواب میں کبھی احتلام ہوا ہے، اور نہ، تو اگر 15 سال کا بچہ ہوگا تو وہ بالغ سمجھا جائے گا میرے بھائی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے حج کے لیے نکلے۔ کہنے کے لیے نکلے؟ زور سے بولا کرو تاکہ مجھے پتا چلے کہ بھائی تم سو نہیں رہو، جاگ رہو بیٹھ کے۔ حج کے لیے نکلے، کہنے کے لیے؟ حج کے لیے نکلے، اور مقام روحہ میں پہنچ کر ایک قافلہ رسول اللہ کو ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والے سے سوال کیا من انتم، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن المسلمین، ہم مسلمان ہیں۔ تو قافلے والے کہہ رہے ہیں من انتم، تم اب تم کون ہو؟ تو رسول اللہ نے کہا انا رسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو ان میں سے ایک عورت بولی، اس کے گود میں بچہ تھا۔ کیا تھا؟ بچہ تھا اس کے گود میں۔ اس نے ایسے بچے کو اوپر اٹھایا اور کہا الہذا حج یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی کیا اس کے بچے کا بھی حج ہو جائے گا؟ یہ جو میرے ساتھ جا رہا ہے وہ بھی حج کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے سنا تھا رسول اللہ کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ حج کرنا چاہ رہے تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا رسول اللہ کے ساتھ۔ اس زمانے میں 1 لاکھ کا مجمع تھوڑا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، کروڑوں کے برابر آج کے، بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ آج کے۔
تو رسول اللہ کا جواب تھا نعم ولکی اجر، ہاں اس بچے کا بھی حج ہوگا اور اللہ تجھے اس کے حج کا جو ہے تجھے بھی اس کا حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ حج کرے گا، تم مشقت اٹھائے گی، تکلیفیں اٹھائے گی، تو اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب اسے دے گا اور اس کے ایک حج کا ثواب تجھے دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ حج نفل ہوگا، فرض حج نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس مال آ گیا، استطاعت ہو گئی، تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا، وہ حج ثابت نہیں ہوگا۔ نمبر 3 العقل، فلا یجب علی المجنون، پاگل آدمی پر اگر کسی کا دماغ صحیح نہیں تو اس پر حج فرض نہیں، اس پر تو نماز بھی فرض نہیں۔ ان اللہ رفع الاقلام ثلاثہ، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قلم اٹھا لیا ہے، جن میں سے ایک کون ہے؟ جو صحیح عقل والا نہ ہو، پاگل ہو جس کو ہم کہتے ہیں، لہذا اس کے اوپر کوئی احکام اسلام نہیں ہوتے، تو حج بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے الحریہ فلا یجب علی العبد المملوک، آزاد ہونا چاہیے، غلام کے اوپر حج فرض نہیں اگرچہ اس کے پاس مال ہو، کیونکہ غلام ہے، غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 5 الاستطاعہ، استطاعت ہونی چاہیے۔ کون سی استطاعت؟ مالی استطاعت، بدن کی استطاعت، اور اسی طرح سے جتنی بھی استطاعت، صحت کی استطاعت، چلنے پھرنے کی استطاعت، بیٹھنے کی سواری پر استطاعت، یہ ساری استطاعتیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض فرمایا، لیکن ان پر جس پر استطاعت ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ اے لوگو غور کرو کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی، پڑھنی پڑیں گی، فرض ہیں، ہر مسلمان مرد پر عورت پر 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض عین، یعنی ہر بندے پر فرض ہے۔ اور اسی طرح سے روزے، والشہر شہر کامل والصیام شہر کامل، 1 مہینے کے روزے اللہ نے فرض فرمائے۔ اس میں پھر وہ لوگ الگ ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو یا کچھ اس طرح کا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس نصاب ہو۔ نصاب کیا ہے؟ 85 تولہ، 85 گرام سونا، تولہ نہیں سوری، 85 گرام سونا، 85 جراما ذهب، جس کے پاس سونا ہو اتنا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا 52 تولے چاندی، یعنی 52 جرام، اس کا نہیں، تولہ الگ ہوتا ہے، جرام الگ ہے، یعنی 9 کلو سے زیادہ چاندی جس کے پاس ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سے ان دونوں کی مالیت اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن سال میں 1 مرتبہ، اور جس پر نصاب ہے۔ اسی طرح سے حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ کتنی مرتبہ؟ زندگی میں 1 مرتبہ۔ الحج مرۃ واحدہ فی العمر، بس 1 مرتبہ حج ہے زندگی میں، 1 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 1 حج کیا۔ کتنا حج کیا؟ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طول حیات کے اندر 4 عمرے کیے۔ کتنے عمرے؟ 4 عمرے کیے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یوجب الحج، حج کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے پاس جانے آنے کی سہولت، یعنی سواری ہو، سواری جانے آنے کے لیے ہو، اور وہاں کا خرچہ، آنے جانے کا خرچہ، اپنے بچوں کا پیچھے کا خرچہ، یہ سارا آپ کے پاس اگر ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ تبارک و تعالی قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تمہارے اوپر اللہ نے حج فرض فرمایا ہے، حج کیا کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اکل عام، کیا ہر سال؟
قال لها ثلاثا، 3 مرتبہ اس نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے، کیا ہر سال حج فرض ہے، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ہر سال حج فرض فرما دیتا۔ اس لیے جتنی بات میں کہوں اسے مان لو، اور جس چیز کو میں چھوڑنے کے لیے کہوں اسے چھوڑ دو، زیادہ سوال نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ جو سوال کرتا ہے پہلی امتوں کو اسی کے سبب اللہ نے ہلاک و برباد فرما دیا۔ تو استطاعت میں آ جاتا ہے آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، کتنا مال کہ جو آپ کے سفر کے لیے کافی ہو، آپ کے بچوں کے لیے کافی ہو، اور آپ کو وہاں کا خرچہ آپ کے پاس ہو، سارا یہ ساری چیزیں میں نے بتلا دی۔ استطاعت البدنیت والصحیہ، آپ کے پاس بدن کی استطاعت ہونی چاہیے، یعنی آپ کا بدن صحیح ہونا چاہیے، آپ بیمار نہ ہونے چاہیے، آپ طاقتور ہونے چاہیے۔ بوڑھے آدمی پر حج کیا ہو رہا ہے؟ حج ہو رہا ہے بوڑھے آدمی پر، بوڑھے آدمی پر تو صحیح سے طواف بھی نہیں ہوتا۔ میں 2000 میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا، اس زمانے میں یہاں سے آسان تھا، اب تو تھوڑا سا مشکل ہو گیا۔ بہرحال یہاں سے گئے تو ہمارے ساتھ تقریباً 3 یا 4 بوڑھے آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ 3 یا 4 بوڑھے آدمی، حج کا ایام تھا۔ اللہ ان کے حج کو قبول فرما دے۔ وہ اتنے بوڑھے تھے کہ انہوں نے طواف کعبے کا کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں؟ 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ وہ آ کے بتلایا انہوں نے کہ ہم نے تو صرف 3 چکر لگائے، ہم سے 3 ہی چکر، کیا طواف پورا ہو گیا؟ تو بوڑھے آدمی سے تو طواف بھی پورا نہیں ہوتا بیچارے سے، بوڑھے آدمی سے ارکان نہیں ہوتے، بوڑھا آدمی چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، لہذا اتنے بوڑھا آدمی۔ اسی لیے ایک عورت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی شیخ کبیر، اے اللہ کے نبی میرا ابا بڑا بوڑھا آدمی، بہت ہی بوڑھا آدمی ہے، لا يستطيع ان يثبت على الراحلہ، وہ تو سواری کے اوپر بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اگر بٹھائیں گے تو ادھر گر جائے گا، کبھی ادھر گر جائے گا، بیماری کی وجہ سے، ضعف بدن کی وجہ سے سواری کے اوپر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ افاحج عن، اے اللہ کے نبی کیا اس کی طرف سے ہم حج کریں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں اس کی طرف سے حج کرو تم۔ تو ایک یہ استطاعت بدن کی۔ نمبر 2 الاستطاعت یہ امن کی اور تنظیم کی، یعنی آپ کا سفر آمین ہو، امن و امان کے ساتھ آپ وہاں پہنچ سکو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں جاؤں گا راستے میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے، پھر حج فرض نہیں ہے۔ شرط یہ کہ راستہ امن والا ہو، اور شرط یہ کہ آپ کے پاس ترخیص یعنی آپ کے پاس اجازت نامہ ہو، یہ شرط ہے۔ اگر اجازت نامہ چوری سے جا رہے تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں چوری سے حج کرنا، لہذا تنظیم کے ساتھ حج کرنا۔ اور اگر آپ کو موافقہ ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، موافقہ آپ کو نہیں ملا تو پھر آپ کے اس اوپر سے حج کی جو شرط تھی وہ اسقاط ہو رہی، جب تک آپ کو موافقہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن بغیر موافقے کے حج کے لیے نہیں جانا چاہیے میرے بھائی، اس لیے کہ وہاں جا کر بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ 2 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے 900 آدمی مرے تھے۔ وجہ یہ تھی وہ گئے تھے اس ویزے پر، کون سے پر؟ جو سیاحیہ ہوتا ہے، ٹورزم ہوتا ہے، اس پر گئے اور وہیں جا کے رک گئے۔ اب وہ بدنظمی پیدا ہو گئی، جب بدنظمی پیدا ہو گئی تو لوگ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے ہیں، لہذا نظم کو ضروری قرار پکڑنا۔ اور آخر میں کہ بھئی ہم میں سے ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ حج کر لیں، کیا صحیح ہے نا؟ آپ کی بھی تمنا، میری بھی تمنا، بچے کی بھی تمنا، بوڑھے کی بھی، جوان کی بھی، لیکن یہ تمنا اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کی تمنا کو چاہے پوری کرا دے، جس کی تمنا کو چاہے روک کے رکھے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اس لیے کہ حج کے لیے جانا اور صدق نیت سے اللہ سے مانگنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اے لوگو تم نیت کرو، اللہ تمہارے لیے آسان فرما دے گا۔ اور اگر بیمار ہے بندہ جا نہیں سکتا تو حدیث میں آتا ہے اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہی اجر لکھتے ہیں جو صحت و تندرستی میں اسے اجر ملتا تھا، وہی اجر اس کے لیے لکھ دیا جاتا۔ اور میرے بھائی یہ پھر آخر میں بتلایا گیا کہ یہاں پہ جو تسجیل یعنی جس کو ایڈمیشن کہتے ہیں یا اپنا نام لکھانا کہتے ہیں، وہ آئندہ ہفتے میں شروع ہو رہا ہے۔
اگر کسی کے اندر استطاعت ہے اسے چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو بعثت الحج کی ہے، حج کمیٹی کی ویب سائٹ ہے، اس پہ جا کے وہاں اپنا پورا نام درج کریں، وہ پوری ڈیٹیل مانگیں گے آپ کو، اور یہ خطبہ اوقاف کی طرف سے اور انہی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حج کی توفیق عطا فرما دے، عمرے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بلغنا للحج والعمرة، اللهم بلغنا للحج والعمرة، اللهم وفقنا للحج والعمرة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لغوشات کو معاف فرما، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما دے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال ہمیں حج کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے لیے حج اور عمرے کے جو امور ہیں ان کو آسان پیدا فرما دے، اور ہمیں قوت و طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما دے، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، ان کے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ان کی خاص نصرت فرما دے۔ اللہ جیسے تو نے اصحاب بدر کی مدد کی، اللہ تو اہل فلسطین کی بھی اسی طرح سے مدد فرما دے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی، بہنوں کی، اے اللہ، اے رب کریم ان کی خاص مدد فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک پر اللہ اپنا رحم و کرم فرما دے۔ اللہ ہمارے اوپر باران رحمت نازل فرما دے، اپنے فضل سے رحمت والی بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے برکات کا نزول فرما دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ مستمر عطا فرما دے۔ میری بچی بھی بیمار، اللہ اسے شفا عطا فرما دے، اور اس کی کڈنی تبدیل ہونے کے جو اسباب ہیں اللہ انہیں آسانیوں کے ساتھ مہیا فرما دے۔ اللہ آسانیوں کے ساتھ مہیا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے محسن شیخ بہت ہی محسن ہے، اے اللہ ان کا بچہ ناجائز مقدمات میں گرفتار، اللہ اسے بری اور رہا فرما دے۔ اللہ سارے مقدمات سے بری اور رہا فرما دے۔ الہ العالمین اس بچے کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک لوگوں کا ساتھی بنا دے۔ اللہ اس کے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے، اس مجمع والوں کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی نبی